آج جس طرح میرے ساتھی نے بتایا ہے کہ ایک تو آج یہاں پہ آپ کو تقریر دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چند روز پہلے آزاد کشمیر کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی پیپلز مسلم لیگ کے سربراہ جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو تھے، انہوں نے زرداری ہاؤس میں پریس کانفرنس کر کے اور اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ڈیزالو کر کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری مرکزی قیادت جو تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے انہیں ویلکم کہا. تو آج چونکہ برطانیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک پورا سیٹ اپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپلز مسلم لیگ کا بھی اپنا ایک بڑا مضبوط سیٹ اپ ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ یہ اپنی جو قیادت ہے ہماری پاکستان اور آزاد کشمیر میں، اس قیادت کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے جو دوست ہیں برطانیہ میں ان کو میں آج فارملی باقاعدہ طور پر رسمی طور پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج وہ سارے جو دوست ہیں، ہماری جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ حاجی صاحب جو ان کے کنوینر تھے جب پیپلز مسلم لیگ کے، وہ بھی بات کریں گے آپ سے. تو آج مجھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمیں کتنی خوشی ہوئی. خوشی دو سطح پہ ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جناب بیرسٹر سلطان محمود، ان کی پارٹی، ان کے ساتھیوں کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تقویت ملی ہے. اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آئندہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. یہ میں بڑے اعتماد سے ہم انشاءاللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو صورتحال ہے آزاد کشمیر میں وہ بڑی بنیادی اور انقلابی تبدیلی آئے گی آزاد کشمیر کے اندر. دوسرا جو ہے وہ برطانیہ کے حوالے سے میں اگر یہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہوگی. آپ ساتھی دوست سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی بڑا مضبوط یونٹ ہے. ہماری سارے شہروں میں اور بڑی فالوئنگ ہے پاکستان کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور برطانیہ میں بھی ہمارا بڑا مضبوط ونگ ہے. لیکن ہمارے جو پیپلز مسلم لیگ کے جو ساتھی ہیں، ان کے آنے سے اگر میں یہ ابھی کہوں کہ برطانیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی کشمیریوں اور پاکستانیوں کی اسپوکس مین اور نمائندہ کی حیثیت سے ابھرے گی، تو یہ بات جو ہے میرے خیال میں یہ صحیح ہوگی. اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اب جو برطانیہ کے اندر ہم لوگ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ صحیح معنوں میں ترجمان ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب بہت زیادہ مضبوط ہو کے طاقتور ہو کے ہم جو ہے یہ ترجمانی کا حق جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ادا کریں گے. پاکستان کے اور آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے حوالے سے اس کو مدد کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوست جو ہے وہ پیپلز مسلم لیگ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، میں آج انہیں یہ بھی کہتا ہوں آپ دوستوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئندہ کی جو ہماری یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، مختلف ہم جو کام کریں گے، جو پارٹی کی تنظیم ہے اس کے اندر بھی اور پارٹی کے حوالے سے بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک بہت ہی لیڈنگ رول ادا کریں گے. قائدانہ رول ہوگا ان سب دوستوں کا اور ہم ان کو پورے طریقے سے پارٹی کی تنظیم کے اندر جو ہے ان کی عزت، ان کے وقار کے مطابق ہی جو ہے ان کو انشاءاللہ مقام دیا جائے پارٹی کے اندر. اس سے پہلے کہ میں مزید پاکستان کے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بات کروں تو میں اپنے دوست ساتھی جو ہے ماجد صاحب ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بخاری صاحب کا اور پیپلز پارٹی یو کے کی مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج اس محفل کا اہتمام کیا تاکہ ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ سکیں اور ایک دوسرے سے اپنے ویو بھی ایکسچینج کر سکیں. جہاں تک بیرسٹر صاحب کا تعلق ہے، بیرسٹر صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کو پیپلز مسلم لیگ کی پوری قیادت کارکنوں سمیت آزاد کشمیر سے لے کر یورپ تک، امریکہ تک، جہاں بھی پیپلز مسلم لیگ کی جو بھی برانچ یا ڈھانچہ تھا سب نے اس کی تائید کی اور انشاءاللہ بیرسٹر صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر آدمی کارکن کی حیثیت سے پیپلز پارٹی میں اپنا کردار ادا کرے گا.
بخاری صاحب نے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں بیرسٹر صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی ایک ناقابل تسخیر قوت بنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیرسٹر صاحب کے آنے سے یا پیپلز مسلم لیگ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے پیپلز پارٹی پہلے بھی ایک بڑی جماعت تھی, لیکن ہے کہ بیرسٹر صاحب کے آنے سے اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں رہی کہ پیپلز پارٹی ایک سب سے بڑی کامیاب اور انشاءاللہ الیکشن میں 2-2.5 اکثریت کے ساتھ آگے الیکشن جیتے گی اور حکومت بنائے گی. اگر پچھلے الیکشن کا بھی آپ ذہن میں رکھیں تو اگر دونوں جماعتوں کو ووٹ بینک پر بیٹھا ہے تب بھی 2/3 میجارٹی آسانی سے بن سکتی تھی. اب انشاءاللہ جب ووٹ بینک کا گٹھا ہے ہمارا تو اس میں کوئی شک ہونے والی بات مجھے نظر نہیں آتی کم از کم کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنائے گی اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ انشاءاللہ بنائے گی. جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے, برطانیہ میں کیونکہ مسلم لیگ کا 55 شہروں میں ایک اپنا برانچز تھی, ہمارے زونس تھے, تو وہ جب سے بیرسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تب سے سب پیپلز پارٹی میں ہے. اور انشاءاللہ وہ جو ہمارا اسٹرکچر تھا اس کو ہم الگ کارکن کی حیثیت سے بغیر کسی عہدے کی ڈیمانڈ کیے ہوئے یا طلب کیے ہوئے الگ کارکن کی حیثیت سے ہم انشاءاللہ پارٹی کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے, جو بھی ہم سے ممکن ہو سکا وہ کریں گے. اور جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے یا میرے دوستوں کا میرے ساتھیوں کا تعلق ہے, ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ پیپلز مسلم لیگ کو بھی نالی پہ چلائیں کہ وہ صرف ایک نعرے مارنے والی جماعت نہ ہو. پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم یہی گزارش کریں گے بخاری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے کہ ہم پارٹی کو اس تناظر میں اس کو جو ہے نا آگے لے کر چلیں کہ یہ سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی برطانیہ میں. تو اس کو اس طرح آرگنائز کریں کہ وہ واقعی نمائندہ جماعت لگے اور یہاں کے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے ایک نمائندگی کرے, نمائندگی کا فرض ادا کرے. اس میں بے شمار مسئلے مسائل بھی ہیں جو ہمارے مقامی لوگوں کے ہیں, یہاں پر ہیں, پاکستان کونسلر کے حوالے سے ہیں, ویزا کے حوالے سے ہیں, امیگریشن کے حوالے سے ہیں. پاکستان کے حوالے سے امیگریشن کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, بخاری صاحب یقیناً اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. تو وہ ہم اس طرح پارٹی کو آرگنائز کریں, ہم کارکن کی حیثیت سے آپ کی شانہ بشانہ انشاءاللہ ہر موڑ پہ ہر طرح پہ چلیں گے کہ جہاں تک یہاں کے لوگ ہیں ان کی ہم رہنمائی کر سکیں اور ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں. پارٹی باقی میں سمجھیں گا اس وقت اپنا فرض جو ہے نا ادا کرے گی, اس طرح کا ہم کچھ انتظام دے سکیں. اور میں سمجھوں گا کہ یہ جسٹیفکیشن ہوگی ہماری اپنے کام کے ساتھ, سچائی ہوگی ہماری لگن کے ساتھ, اس کے ساتھ کام کریں گے اگر ہم کچھ کلیئر کر سکیں. تو انشاءاللہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم ہر موڑ پر پارٹی کے ساتھ ہیں اور ایز اے کارکن کی حیثیت سے ساتھ رہیں گے اور پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی انشاءاللہ ہر قدم پہ آپ کی جہاں بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کی معاملات میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو میں اسی پہ اتفاق کروں گا. اس موقع سے اس سے پہلے کہ میں اگلے مسئلوں پر بات کروں, آزاد کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت ہے جس کے صدر جناب چودھری مجید صاحب, قمر زمان صاحب اور دوسرے جو سارے دوست ہیں, ان سب نے سلطان محمود کو پورے دل کے ساتھ جو ہے وہ ویلکم کیا ہے, خوش آمدید کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ساری ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں, یہ انشاءاللہ یہ متحد اور یکجا ہو کر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کو متحرک اور متحد کر کے انشاءاللہ آئندہ حکومت جو ہے اس کی تشکیل کرے. تو اس کے بعد چونکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہم پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو دوسرے ایشوز ہیں پاکستان کے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اس پہ بھی تھوڑی دیر تھوڑا سا ذرا رائے زنی ذرا ہو جانی چاہیے. ایک تو پچھلے دنوں آپ کو دوستوں کو پتہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ انہوں نے استعفے دیے کیبنٹ سے. اس کے بعد ایم کیو ایم جو تھی متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت, انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اپنے 2 وزراء جو تھے مرکز کے ان سے انہوں نے کہا کہ استعفے دیں, چونکہ انہیں کچھ گلے شکوے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں جناب آصف علی زرداری نے اور پوری قیادت نے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ سارے مسائل کو سمجھ کے اور پاکستان کی ایک میں سمجھتا ہوں قیادت کا حق ادا کرتے ہوئے ایم کیو ایم کی قیادت سے بھی جو ہے وہ مذاکرات ہمارے ہوئے پچھلے 1-2 دنوں میں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے مثبت طریقے سے آگے جا رہے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ کے اندر اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ایم کیو ایم کا اگر آپ پروگرام دیکھیں, ایجنڈا دیکھیں تو اس کا ایک پروگریسو اور لبرل ایجنڈا ہے.
جو ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی اور سندھ کی سیاست کے حوالے سے بھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بھی ایجنڈا جو ہے وہ عوام, مزدوروں, کسانوں اور غریب لوگوں کے حقوق کے لیے لڑائی لڑنے کا ہے. تو یہ ایک ہماری قدر مشترک بھی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, کیونکہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جا کے جو پاکستان کے اندر دائیں بازو کی سیاست ہے اس میں شاید ان کے ساتھ چلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے سندھ کے اندر, وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے. وہاں کی صوبائی اسمبلی میں ہمارے پاس سادہ اکثریت موجود ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر اور کچھ دوسرے شہروں میں, حیدرآباد اور دوسرے علاقوں میں بھی ان کے نمائندے موجود ہیں اور ان کا ایک ڈیموکریٹک مینڈیٹ ہے, اور اس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عزت کی ہے, اس کو تسلیم کیا ہے. اور اسی وجہ سے کہ جب الیکشن سے پہلے 2007 سے پہلے ہمارے ان کے ساتھ بڑے اختلافات تھے, لیکن ان سب اختلافات کو بلا کر ملک کے وسیع تر مفادات میں جو ہے وہ جناب زرداری صاحب خود ان کے زیرو پر گئے اور اس کے بعد جو ہے ان کو اپنے ساتھ ملایا, ان کے ساتھ گلے ان کو لگایا. تو آئندہ کا بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں تقاضا یہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی. یہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ایک عنصر موجود ہے کہ جن کا یہ خیال تھا کہ بس یہ گورنمنٹ گر گئی اور اب تو یہ یہاں پہ کوئی وہ ہونے والا ہے, مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے. لیکن شاید ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتی, انکلوڈنگ جو ہے جس کے اندر وہ مون بھی شامل ہے. اور اگر یہ الیکشن کا اتنا شوق ہوتا تو ویڈیو الیکشن کرا دیتے. ابھی تک ویڈیو الیکشن جو ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو ہوئے نہیں, تو کوئی پارٹی وہاں پر یہ افورڈ نہیں کر سکتی. پاکستان ایز اے کنٹری جو ہے وہ کسی الیکشن کا اس وقت مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. ٹیررزم کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, غربت, مہنگائی کا جو عالم ہے اس کے ساتھ جو ہے حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے پروجیکٹس ہیں, جو پاور سپلائی اور دوسرے ایشوز ہیں, ان پہ بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. تو اس وقت ملک جو ہے اس کا تحمل مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ یہ الیکشن کی لگیر جو ہے اس کی طرف چلے جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال پاکستان کی نئی ایک پولیٹیکل جنکچر جو ہے جس پہ ہم آج کھڑے ہیں, اس حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دوست جن کو پاکستان کے اندر چاہتے ہیں کہ ہلچل ہو, اور یہ جو خفیہ احاطہ ہوتا ہے جو ہر 2-3 مہینے بعد کوئی نیا ڈرامہ شروع کر دیتا ہے, اب ان سے کہیں گے کہ خدا کے لیے پاکستان کے عوام پر رحم کرو اور گورنمنٹ کو اپنا مینڈیٹ جو ہے اپنا پورا کرنے دو. 2013 الیکشن کا سال ہے, 2013 میں الیکشن ہوں گے, پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کے آئندہ نمائندے کون ہوں گے, اور وہ ان کا حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اصل مالک, اصل وارث پاکستان کے عوام ہے. عوام جو ہے وہ مالک ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کی ہم کریں گے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام خفیہ ہاتھوں کو اور وہ جو طاقتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہمیشہ ہلچل کی خواہشمند رہتی ہیں, انہیں پاکستان کے وسیع تر مفادات میں اب حکومت کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے عوام کے لیے. یہی پاکستان, ابھی تو سیلاب آیا, بہت ساری مصیبتیں ہمیں آئیں, اور اب ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں حکومت کو الجھائے رکھیں اور وہ اصل جو مسئلے ہیں ان کی طرف نہ جا سکیں. اور ویسے بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو پاپولیرٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے بڑا, وہ الیکٹورل ٹیسٹ ہی ہوتا ہے. تو 2 ابھی آپ کے سامنے ٹیسٹ آئے, گلگت اور بلتستان میں الیکشن ہوئے, وہاں پر عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت سے ووٹ دیا. پنجاب کے اندر گجرات پیپلز پارٹی نے بہت سارے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیے, بائی الیکشن. گجرانوالہ کا ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, لوگ سمجھتے تھے کہ گجرانوالہ میں کبھی پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی, ہم نے وہ الیکشن جیتا. تو الیکٹورل جو ٹیسٹ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دستی صاحب جب ان کا وہ ہوا دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا, وہ ہم نے جیتا ساؤتھ پنجاب میں. تو جدھر ہمیں الیکٹورل ٹیسٹ پہ ہمیں پڑے, اور وہ خدا کے فضل سے پاکستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر بڑا اعتماد کیا. اگلا ہمارا جو الیکٹورل ٹیسٹ ہے اگلے سال وہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ہوگا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس الیکٹورل ٹیسٹ میں بھی پاکستان کے عوام, آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں اگلی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرف پاکستان کی پالیٹکس جا رہی ہے, یہ 2 ابھی تک چونکہ یہ ایک الجھا ہوا ہے مسئلہ کہ 2 فورسز ہیں, اور جو ڈیموکریٹک اور پروگریسو فورسز ہیں پاکستان کے اندر, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بلا شبہ اس کی قیادت کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ANP ہے صوبہ سرحد میں, اس کے ساتھ MKM ہے جو ڈیموکریٹک پروگریسو فورسز ہیں. ایک طرف رائٹ ونگ کی فورسز ہیں جن میں مسلم لیگ نون ہے یا دوسری ریلیجس پارٹیز ہیں, دوسری طرف جو پروگریسو پارٹیز ہیں, جو لبرل پارٹی ہیں,
جو پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پر لے کے جانا چاہتی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ذرا کھل کے ابھی سامنے آئے گی. کل پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ الیکشن کے بعد بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے اگلی حکومت جو ہوگی وہ بھی پروگریسو فورسز کی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہی آئے گی. تو اس کے یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو ہے یہ تذبذب والی سیاست کو چھوڑ دیں اور وہ کھلے دل سے خلوص دل سے ان پر جب تنقید ہوتی ہے کہ آپ فرینڈلی پوزیشن ہے تو گھبرا جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کھلے دل سے جو ہے وہ یہ کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اس کی جو الائنس کی گورنمنٹ ہے اس کو مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کی ہم حمایت کرتے ہیں. یہ درمیان میں جو بات وہ رکھتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اس سے ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آج حالت یہ ہے کہ مسلم لیگ کی لڑائی سب سے جاری ہے. ایک طرف وہ MKM کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے ہیں، چوتھی طرف وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. تو یہ بہرحال وہ لڑائیاں کرتے رہے، لیکن کم از کم حکومت کو اور موقع دیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرانے کے لیے جو ہے وہ صورتحال کو آگے لے جا سکے. تو میں تو یہی آپ سے چند گزارشات جو تھی وہ موجودہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا.